بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میرا نام ہے طاہر نعیم چودھری۔ آج جس موضوع پر آپ سے ہم کلام ہونا ہے وہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی سزا جو ہے وہ آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ کے بینچ نے ختم کر دی۔ اب جو سزا ختم ہوئی ہے وہ فیصلہ نیب کے تیار کیے ہوئے کیس اور وکلاء کی اسسٹنس، نیب کے وکلاء کی اسسٹنس پہ جو ہے وہ فیصلے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو ذرا تفصیل سے عدالتی نظام کے بارے میں سمجھائے دیتا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی نہ کوئی وقوع، کوئی نہ کوئی واقعہ، کوئی نہ کوئی جرم جب سرزد ہو جاتا ہے تو اس پر جو ہے وہ استغاثہ اپنا کیس بناتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر بنائے ہوئے کیس کو عدالتیں جو ہے وہ اس پہ اسٹیمپ لگا کے ملزم کو سزا سنا دے، یا جس پہ الزام ہوتا ہے اس کو سزا سنا دے۔ اب دیکھیے مریم بی بی کے کیس میں بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ مریم بی بی کے والد بھی سیاستدان ہیں اور وہ مختلف اوقات میں مختلف سیاسی پورٹ فولیو پر کام کرتے رہے ہیں۔ جناب نواز شریف صاحب وزیر خزانہ بھی رہے ہیں پنجاب کے، محترم نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب بھی رہے ہیں، میاں محمد نواز شریف صاحب 3 مرتبہ اس ملک کے وزیر اعظم بھی رہے ہیں، اور وہ ایون فیلڈ کے جو فلیٹس ہیں یا وہ پراپرٹیز ہیں جو نیلسن اور نیسکول کے ذریعے آف شور کمپنیوں کے ذریعے بنائی گئی ہیں، وہ پراپرٹیز بھی لندن کے مہنگے ترین علاقے میں موجود ہے۔ اور ٹیلی ویژن پر مریم بی بی نے ان سے ڈینائل بھی کیا، اس کے بعد ان کے بھائی حسین نواز اس کو مان بھی گئے ان پراپرٹیز کو، اور پھر جو ہے وہ نیب نے کیسز بنائے۔ اب نیب کے کیس اب عوام پاکستان تو یہ سوچتے ہوں گے کہ کیسے بچ نکلے شریف خاندان کے افراد، یا جو ہے مریم بی بی یا صفدر صاحب ان کے جو خاوند ہیں وہ بچ نکلے۔ دیکھیے عدالت نے اپنی فائل پہ رہنا ہوتا ہے، معزز بینچ نے وکلاء کی اسسٹنس پہ رہنا ہوتا ہے، اور پھر چین ٹو چین ملا کے جو ہے پھر انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ملزم کو سزا بنتی ہے یا نہیں بنتی۔ یعنی تمام قانونی قواعد و ضوابط کے فریمز کے اندر استغاثہ اگر اپنا کیس ثابت کرتا ہے تو تبھی عدالتیں جو ہیں وہ ان کو سزا دیتی ہیں۔ یہ ملک پاکستان کا نظام ہے۔ وطن عزیز میں بے شمار ایسے وقوعات جو پبلک نے دیکھے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے الزام علیہان جو ہے وہ بچ نکلتے ہیں، وہ کمزور پروسیکیوشن پہ بچ نکلتے ہیں، وہ کمزور استغاثہ کی کلیکشن جو ہے وہ ایویڈنس کی کلیکشن ہے اس پہ بچ نکلتے ہیں۔ اب کتنا مشکل تھا کہ اقتدار میں بھی ہیں وہ، کیونکہ آواز ریاست کے نام سے پڑتی ہے، سرکار کے نام سے پڑتی ہے، نیب کے نام سے پڑتی ہے۔ اب نیب جو ہے وہ کہنے کو تو انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، لیکن پاکستان میں کون انڈیپینڈنٹ ہے یہ سب جانتے ہیں، کوئی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا، اور اگر کوئی ہو تو اس پہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیرامیٹر میں پوری دیانتداری کے ساتھ اپنا کام جو ہے وہ انجام دے۔ تو اس طرح محترم ناظرین و سامعین بچ نکلی ہیں بی بی، اچھی بات ہے، اور انہیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔
اور اللہ کے شکر کے ساتھ ساتھ اب جو وہ یہ فرماتی ہیں فوری طور پر کہ فلاں نے غلط کیس بنایا، فلاں نے ایسا کیا، تو ایسا نہیں ہے. آپ کمزور پروسیکیوشن کی وجہ سے بچ نکلی ہیں، اور ابھی عدالتوں کا اور بھی اسٹیپس بقایا ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو مبارکباد، کیونکہ آپ نے ایک سٹیپ جو ہے، آپ کو سزا تو پہلے ہو چکی تھی ایک عدالت سے، آپ اپیل میں تھیں اور آپ کی اپیل جو ہے وہ الاؤڈ کر دی گئی ہے، آپ کی سزا ختم کر دی گئی ہے. تو اس پہ آپ یہ مت کہیے گا جو کہ آپ فرما رہی ہیں کہ فلاں نے غلط کیس بنایا، فلاں نے غلط کیس بنایا. نہیں، وہ فلیٹس بھی موجود ہیں. جناب نواز شریف صاحب سیاسی عہدوں پر باقاعدہ رہے ہیں، آپ ان کی بیٹی بھی ہیں، آپ کا کوئی ذریعہ آمدن بھی نہیں ہے، اور وہ فلیٹس جو ہے وہ جو آف شور کمپنیز کے ذریعے جو ہے وہ آپ اس کو ہولڈ بھی کرتی ہیں. آپ کے حقیقی بھائی نے یہ کہا ہے. اب آپ اس میں ہو گئی ہیں بری، اور وہ آپ کی اپیل الاؤڈ کر دی گئی ہے. تو میں دوبارہ آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. سنبھل کر بات کیجیے گا، پھر آپ کے سامنے آ جاتی ہے، غور فرمائیے گا. بہت شکریہ، بہت مہربانی.